ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ماسٹر ٹی وی، میں ہوں ایاز مورس۔ پروگرام باتوں باتوں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں اس پروگرام میں ہم آپ کو ایسے لوگوں سے ملواتے ہیں جو گراس روٹ لیول سے آتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اپنے شعبے میں اپنا نام بناتے ہیں۔ اور آج میری خوش قسمتی ہے، مجھے بہت خوشی ہے اور اعزاز ہے میرے لیے کہ آج جو میں انٹرویو کر رہا ہوں یہ پاکستان کی ایک ایسی ہستی کے بارے میں ہے جس نے ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ سیکٹر میں، کنسلٹنسی کے سیکٹر میں جو ہے وہ پائنیئرز کہلاتے ہیں۔ بہت ساری انڈسٹریز کمپنی کو انہوں نے سرو کیا اور پاکستان ٹریننگ انڈسٹری کے گرو کہلاتے ہیں۔ آج میرے ساتھ جناب فلپ ایس لال صاحب موجود ہیں۔ ان کی زندگی کی وہ باتیں جنہوں نے ان کو متاثر کیا اور آپ کی زندگی کو بدل سکتی ہیں، ہم آج ان سے پوچھیں گے۔ سر سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور آج ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ بالکل نہیں۔ میں سب سے پہلے تو آپ کی لائف کے بارے میں اور آپ کے کام کے بارے میں جاننا چاہوں گا اور اپنے ویورز کے لیے کہ اپنی زندگی کی جو آپ کی ابتدا کیسے ہوئی، کہاں کہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی، اور پھر آپ نے بہت سارے جو ہے وہ اداروں کو سرو کیا، اس کا آغاز کیسے ہوا؟ کیتھیڈرل اسکول کا پڑھا ہوا ہوں جی، صحیح، جو ہال روڈ پہ تھا اس زمانے میں، کیا بات تھی اس اسکول کی۔ صحیح، پھر ایف سی کالج کا پڑھا ہوں، صحیح، اور ایف سی کالج میں میرا اعزاز ہے کہ 3rd ڈویژن ملی ہوئی ہے، اور اس 3rd ڈویژن کے ساتھ جسے کہتے ہیں کہ خدا نے بتا دیا کہ تو اتنی بڑی شے نہیں ہے، تو میں تو تجھے پدر کرنا پڑے گا میرے۔ صحیح، تو آئی دین ورکڈ ایز اے کلارک یہاں پہ لاہور میں، ایک ادنا سا کلارک اسٹورز میں۔ اس کے بعد پھر آئی بی اے گیا کراچی میں، ابھی بنا ہی تھا صحیح، آئی بی اے کراچی کا، انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن، وہاں گیا اور وہاں بڑا مزہ آیا۔ صحیح، تو جتنا خدا نے پدرا کرنا تھا بی اے میں، صحیح، وہ آئی بی اے میں جا IBA میں کر کے دیا، صحیح، وہ ٹھیک ٹھاک معاملہ ہو گیا۔ ایم بی اے کے بعد آئی ورکڈ فار سم ایئرز کوہ نور گروپ یہاں پہ شیخو پورہ میں، اور جب یہ سن 65 کی جنگ شروع ہوئی تو انہوں نے کہا جی آپ بھر جائیں، کیونکہ اب تو فیکٹری تو نہیں چل سکتی، نہ کاروبار ہو سکتا ہے، گھر جائیں۔ ہم نے کہا صحیح، بالکل۔ تو میں گھر آ گیا۔ میری والدہ جو تھی وہ ودوا تھی، صحیح، اور لازم تھا میرے لیے کمانا، کام، صحیح، لازم تھا کہ آئی کوڈ ناٹ اسپینڈ ٹائم سٹنگ ایٹ ہوم۔ تو وہ پھر خدا تعالیٰ نے ایسا کیا کہ اس نے حکومت میں نوکری دے دی، صحیح، اور حکومت کی نوکری اس وقت بہت اچھی تھی، بڑی بہت اچھی، بات ہوتی، صحیح، زبردست تھی۔ تو وہ اس کی مہربانی، بالکل ٹوٹلی اس کی مہربانی، مجھے کچھ نہیں ہونا تھا۔ تو وہ نوکری جب ملی مجھے کراچی جانا پڑا، کیونکہ نوکری ملی پاکستان انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ میں، صحیح، جو کس زمانے میں مایا ناز انسٹیٹیوشن تھا، اور وہاں پہ نوکری کرنا بڑی چیز تھی، صحیح، بڑی چیز تھی۔ صحیح، تو وہ تو پھر وہ ہر روز میں دعا کرتا تھا کہ یار ہے تو بڑا صحیح کیتا ہے، زبردست زبردست۔ بس پھر ایاز مورس صاحب پاکستان انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ، پی آئی ایم اس کا نام ہو گیا تھا، اس نے بڑا پڑھایا، امریکہ پڑھایا، سری لنکا پڑھایا، یورپ پڑھایا، کیونکہ حکومت کی نوکری تھی، اور خوب پھرا، مختلف کمپنیز کے ساتھ تعلقات ہوئے، ان کو مدد کی، ان کی تقریباً ساری جو بڑی کمپنیز تھی وہ سب کی سب پی آئی ایم کی ممبرز تھیں۔ اور میری خوش قسمتی یہ کہ میں پی آئی ایم میں تب داخل ہوا جب کہ یہ بنا ہی تھا، صحیح، جیسے بنا تو ہم داخل ہو گئے۔ یہ خدا کی بہت مہربانی، یہ خدا کا شکر ہے، اپنی کوئی اس میں چیز نہیں۔ بس پھر ایاز مورس انہوں نے سن 95 میں اس بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ آئی، اور بے نظیر بھٹو تو بہت زبردست خاتون تھیں، مگر ان کے ساتھ ایک آدمی تھا، نے مجھے کہا کہ آپ نے فلانے بندے کو امپلائی کرنا ہے، کیونکہ اتھارٹی تھی، صحیح، ان کی طرف سے دی ہوئی اتھارٹی تھی،
نہیں میرے پاس اور 50 کی نفری ہے، میں اور نہیں اپلائی کروں گا. بندہ تھا اور رسبلا اور کہنے لگا جی آپ کیوں نہیں رکھ سکتے پرانے ساکھ. میں کہا نہیں جی اس نے ایک تو چوری کی ہے، دوسری بات ہے نفری پوری ہوگی، اور تیسری بات ہے کہ اب ہمیں چاہیے نہیں ہے، صحیح. وی ڈونٹ نیڈ اے پرسن. تو کہنے لگا، اس نے بڑی عجیب سی بات کی میرے سے، بڑی عجیب سی بات کی کہ دیکھ لیں یہ آپ یہ کر لیں کیونکہ ہم کو پتہ ہے کہ آپ کی بیٹیاں کہاں پڑھتی ہیں. جب میں نے ایاز مولوی صاحب یہ سنا، میں کہا کم بختہ تم ہاتھ لا کے دیکھ، تم ہاتھ لا کے دیکھ. میں کہا یہ ساری کمیونٹی کھڑی ہو جائے گی، ہم تمہارا ستیہ ناش کر دیں گے، صحیح. کیونکہ اس کے اور بھی پیچھے اس کی سبب ہے. تو پھر مولوی صاحب چھوڑ دیا. اسی وقت استعفیٰ دے دیا میں، اسی وقت. صحیح. یہ نہیں کہ میں ابھی اس کے دفتر سے باہر نہیں نکلا تھا، اس کے سیکرٹری کو میں نے استعفیٰ دیا، میں یہ دے دے اس آدمی کو. تو کہنے لگا آپ ریزائن کر رہے ہیں؟ میں کہا بالکل ریزائن کر رہے ہیں، یہ کوئی بات ہے، یہ اس ادارے میں کام کرو؟ میں سوال نہیں پیدا ہوتا، کوسچن ڈز ناٹ ارائز. میں پھر واپس آ گیا لاہور، اور میں سوچتا رہا میں کہ یار ان کی کتنا جائے گا، یہ تو کباڑا ہو گیا. بچے ساتھ تھے، بیوی ساتھ تھی، پوری فیملی یہاں تھی، اور میں بالکل جیسے کہنا چاہیے جیسے مچھلی آتی نا پانی کے باہر تو تڑپنا شروع ہو دیتی. تو میں یہ یاد ہے میں نے یہاں گاڑی پارک کی، اور میں گاڑی یہاں پارک کر کے تو اوپر دیکھا، میں نے کہا بس تیرا ہی آسرا ہے، صحیح. آئی ڈونٹ نو واٹ ٹو ڈو. تو ایسی نوکری تو مجھے مل نہیں کوئی. صحیح. اور تو فون بھی لے گئے، چپراسی بھی چلے گئے، گاڑی بھی چلی گئی، سب کچھ گیا ختم، آل ان آل. لو جی پھر اس کے بعد خدا نے اپنا جسے کہتے ہیں نا معجزہ نہیں بٹ اس کی اپنی قدرت دکھائی، بالکل اپنی قدرت دکھائی. اور 3-4 دن آئی واز آؤٹ آف جاب، اور میں سوچ رہا تھا کہ کیا کیا جائے. اور میرے بچے بار بار پوچھیں کہ ڈیڈی اب کیا ہوگا، ڈیڈی اب کیا ہوگا. وہ مالک ہے، وہ مالک ہے، جو کرنا ہے اس نے کرنا ہے. تو یہ ایک تو میری جو چھوٹی بیٹی بہت چھوٹی تھی کہ وہ کون ہے، اچھا میں کہا اس کا پتہ چلے گا ہم کو اب. صحیح. وہ اب بتائے گا وہ کون ہے، تو ٹھہر جا، بس تو ٹھہر جا. لو جی مولوی صاحب تقریباً کوئی 2 بجے تیسرے دن فون آیا مجھے، میرے بہت پیارا دوست ہے راحت صغیر، مرحوم. اس نے مجھے فون کیا پشاور سے، کہا کہ تو ایسے کر دوں مجھے ایک نام دے، کیونکہ ہمارا بڑا لمبا چوڑا کانٹریکٹ ہے 1 سال کا، اور اس چیز پہ کانٹریکٹ ہے. اچھا، میں کہہ رہا ہوا یہ ہے کہ میری نوکری چھوٹ گئی. کیا ہوا؟ میں بس نوکری چھوٹ گئی، غلط بات. تو میں آپ ہی آؤں گا. کہتا تو فوراً ٹکٹ کٹوا، پیسے ہیں تیرے پاس؟ میں کہا نہیں پیسے پوسے کوئی نہیں میرے پاس، وہ بچوں کے لیے چھوڑنا ہے یہاں پہ گھر پہ. تو چیک مجھے پہ کہا ابھی اسی وقت چیک جاتا جو یہ چیک آیا جناب، ٹکٹ لی. پی آئی کا ٹکٹ اس زمانے میں ہوتا تھا کوئی 1200-1300 کا ہوتا تھا، وہ بھی نہیں تھا میرے پاس. وہ نہیں، وہ ٹکٹ کٹوایا، چلا گیا پشاور. اور اس سال میں نے اتنے پیسے کمائے جو کہ میں نے پی آئی ایم کی حکومت کی 25 سال میں کمائے تھے. واو، امیزنگ امیزنگ. یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کی رحمت ہے. جب وہ دیتا ہے تو صرف چھت پھاڑ نہیں دیتا، دل پھاڑ کے دیتا ہے. کمائی کو چھوڑے ایک طرف، مگر اسی دوران مجھے ایک اور جیسے اسائنمنٹ کہتے ہیں، وہ بھی ورلڈ بینک کی طرف سے. یعنی کہ جب اس نے دینا شروع کیا تو تحائف پہ تحائف، تحائف پہ تحائف. وہ صرف ایک چیز مانگتا ہے
ایمان رکھو بس، بالکل جسٹ ایمان رکھو. جیسے سام 126 میں ہے کہ میں تمہارا محافظ ہوں، بالکل آئی ول لک آفٹر یو. تو ہم بلیو نہیں کرتے، پر بلیو کرنا اب مجبور ہو گیا ہوں میں کہ یار صحیح. لو جی. اس ورلڈ بینک اسائنمنٹ سے ہمارے صاحب میں نے تقریباً 3 مہینے میں کوئی 10-15 لاکھ کمائے، جس سے یہ مکان کھڑا کیا، اور بچوں کے سر پر چھت آ گئی ہے. وہ بس ماں سے پھر اس کی وہاں سے اس کی ہی گیو می ایوری تھنگ جو جس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، مگر جو بھی تھوڑی بہت ٹکے کی شہرت کمائی ہے وہ اس نے دی ہے. صحیح. جو تھوڑی بہت قابلیت آ گئی تھی اس پروفیشن میں وہ اس نے دی تھی، سب کچھ اس نے دیا. صحیح. اور بدلے میں کیا مانگتا ہے؟ وفاداری، تابعداری. بس یہ مانگتا ہے، اور کچھ نہیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے تو لے، بالکل ہم تیری خدمت کے لیے تیار. یہ ہے ہسٹری تھوڑی سی. صحیح. بہت زبردست سر، بہت انسپائرنگ اور بہت ہی مزیدار اور جاندار آپ کی کہانی ہے. اور آپ نے ادارے بھی بنائے کئی اداروں کو کنسلٹنسی بھی دی. ٹریننگ کا شعبہ آپ نے اس کو چنا. آپ کیا سمجھتے ہیں ٹریننگ کس طرح سے ایک جو ٹرینر ہوتا ہے وہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے آرگنائزیشنس کی اور جو ہے معاشرے کی، کہ وہ جو اس کا صحیح پوٹینشیل ہے اس کے مطابق زندگی گزار سکے؟ کیونکہ آج جیسے آپ ان پائنیئرز میں سے ہیں، اور آج کل آپ بہت سارے ٹرینرز کو بھی دیکھ رہے ہیں، ٹرینر انڈسٹریز کو بھی دیکھ رہے ہیں. تو کیا وہ دوسرا بھی سوال اسی سے لنک ہے، کیا لنک آپ دیکھتے ہیں جو مس کرتا ہے، جو کسٹمر یا کمپنی ڈیمانڈ کر رہی ہے اور ٹرینر یا کنسلٹنٹ جو ہے وہ پرووائڈ نہیں کر پاتا؟ مر صاحب 2 چیزیں ہیں اس میں. صحیح. ایک، جب آپ کلائنٹ سے بات شروع کرتے ہیں صحیح. اور وہ پہلی دفعہ آپ سے مخاطب ہوتا ہے، ایک وہ پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب آپ ٹریننگ ہال میں کھڑے ہوتے ہیں یا بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کے سامنے یہ 20-25 لوگ ہوتے ہیں، تو ان دونوں سچویشنز میں آپ کو کیا کرنا چاہیے اگر آپ اس ٹریننگ فیلڈ میں اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں. صحیح. ویسے تو کامیابی آتی ہے پی آر سے اور سیلز مین شپ سے، وہ کامیابی آ جاتی ہے، مگر خدا کامیابی کب دیتا ہے؟ جب آپ یہ 2 کام کریں. صحیح. زبردست. یہ 2 کام کیا ہے؟ جب کلائنٹ آپ سے پہلی مرتبہ ملتا ہے صحیح. اور آپ سے کہتا ہے کہ بھی یہ کام کروانا ہے، یہ ہے پرابلم مجھے، آپ سب سے پہلے ان کا پرابلم سمجھے، ان کا مسئلہ سمجھے. کیا مسئلہ کی ہے نا؟ Is it personnel? It is procedures? Is it systems? Is it knowledge? Behavior ہے، attitude ہے، مسئلہ کیا ہے ان کا؟ صحیح. وہ کبھی کٹھن کام ہوتا ہے، وہ دیر لگ جاتی ہے سمجھتے میں. صحیح. کیونکہ آپ بار بار سوال جواب کرتے ہیں، اچھا پھر کیا ہوا، اور کلائنٹ تو نیا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اب میں آپ سے یہ چیزیں پوچھ رہا ہوں، آپ میرے سے یہ سوال کر رہے ہیں، what are you up to؟ تو وہ پہلے تھوڑا سا اپسیٹ ہو جاتے ہیں کہ جی ہم تو آپ کے پاس آئے تھے کہ آپ ایک جادو منتر ہے، آپ منتر موڑیں گے تو جناب ٹریننگ ہو جائے گی. سوال ہی پیدا ہوگا. اگر وہ ٹریننگ ہے تو میں نہیں کرنا چاہتا، بالکل نہیں کرنا چاہتا. آپ کسی اور کو کانٹریکٹ دیں. تو پہلی چیز یہ ہے کہ سمجھ جاؤ مسئلہ کیا ہے، ایکچولی مسئلہ کیا ہے. اور میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں. ایک مسئلہ تھا بندے کی، جنرل مینیجر کو تھا، کوئی اس کی بات نہ کرے، اور مجھے بار بار یہ آیا کہ یہ بہت سب چیزیں کی بات کر رہے ہیں، پنکھوں کی اور بتیوں کی، تو اس کی تو اس کی تو فلانے کی، اس کی بات نہیں کر رہے. تو میں نے پھر پوچھا کلائنٹ سے، میں نے کہا آپ فلانے صاحب کی بات بالکل نہیں کر رہے ہیں، کیا وہ بہت اچھے ہیں، بہت زبردست؟
جی کہتا وہی تو مسئلہ ہے. رائٹ. آپ اس کی بات اس لیے نہیں کر رہے کہ آپ کو ڈر ہے کہ میں اس کو کچھ کہوں گا یا وہ بھاگ جائے گا, اس لیے آپ اس کی بات نہیں کریں. کیا یہ جو مرضی آپ سمجھ لیں, بٹ ہی از دی پرابلم. میں کہا ٹھیک ہے, مجھے 2 دن میں ٹھیک ہو جائے گا. وہ اس نے ٹھیک کر دیا خدا تعالیٰ نے. ایک تو یہ ہو گیا جب آپ پہلی مرتبہ آپ ملتے ہیں ایک کلائنٹ سے, وہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ ٹریننگ کروانی ہے. پہلا آئیڈینٹیفائی کہ اس کا مسئلہ کیا ہے ایکچولی. اور وہ تجربے ساتھ بالکل آ جاتا ہے, باقاعدہ آ جاتا ہے. ایک تو یہ. دوسرا یہ, جب آپ ٹریننگ ہال میں کھڑے ہیں اور آپ کے سامنے یہ 20-25 لوگ ہیں. ایک صورت ہے کہ آپ وہاں کھڑے ہو جائیں کہ میں حرفن مولا, تو مینو پوچھو تو میں تمہیں جواب دیا. بکواس, نان سینس. دوسرا ہے کہ یو پٹ یور سیلف ان دا شوز آف دوز پیپل سٹنگ دیر. وہ جو بھی ابو زید پکر وہاں بیٹھا ہوا ہے, put yourself in their shoes and realize that everyone has a different problem. Everyone wants to know something different. So that's what I do. کی تسی لینا چاہتے ہو at the end of today یا at the end of tomorrow, what do you want out of this 8 hours or 10 hours? کیا چاہتے ہیں آپ؟ کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے. میں لکھ لیتا ہوں, وہ سمجھ آ جاتی ہے اچھا انہوں نے چاہیے. رائٹ. کمپنی کہتی ہے کہ یار ہم نے تو کچھ اور سوچا تھا, یہ آپ نے کیا شروع ہو گیا. اور بہت کمپنیز کرتی ہیں, بہت کمپنیز, کہ وی آر گوئنگ ٹو پے یو فار سم تھنگ جو کہ ہم نے نہیں مانگا, یہ مانگ رہے ہیں. میں نے کہا بالکل, آئی ایم ہیئر فار دیم, آئی ایم ناٹ ہیئر فار یو. وہ جناب دیٹ ہیز کاسٹ می اے لاٹ آف کانٹریکٹس. اور پبلک باپ نے کہتی ہے سر آپ نے ہمارا فائدہ تو بڑا کیا, پتہ نہیں آپ کو فائدہ آئے گا نہیں. میں نے کہا مجھے کو نہیں فائدہ ہونا. مگر اس ہستی نے, مجھے اوپر والے نے کبھی بھوکا نہیں مانا. یہ سیکھا, یہ 2 چیزیں سیکھی. صحیح سر, کیونکہ بہت سارے جو کرسچن کمیونٹی سے نوجوان ہیں وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں, اور آپ کیونکہ اس انڈسٹری سے وابستہ ہے, نوجوانوں سے ملتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کن جو ہے وہ پیرامیٹر پر کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ معاشرے میں گرو کر سکیں اور معاشرے کی پرسنل ڈیولپمنٹ سے لے کے اپنے معاشرے کی بہتری میں اپنا کردار ادا کر سکیں؟ یا صاحب ایک دو چیزیں ہیں صحیح جو کہ بڑی دیر سے میرے ذہن میں ایک جیسے کہنا یہ برڈن سا ہے. صحیح. زیادہ نہیں ہے کیونکہ میں کوئی فلسفائی تو نہیں ہوں. ایک یہ ہے کہ جو ہمارے میں احساس کمتری ہے, صحیح, دیٹ مسٹ گو. واو, بہت زبردست, بہت اہم پوائنٹ. دیٹ مسٹ گو. ایز لانگ ایز وی تھنک اللہ جی اسی عیسائی آ گئے تو سارے نال یہ ہو رہا تو وہ ہوئے گا تو فلانا ہوئے گا ٹنکنا ہوئے گا. بلشٹ. You're as good as the next person, you're as good as your own self. اب ٹھیک ہوئے گا یار, گھبراؤ نہیں. یہ احساس کمتری مارتی ہے. بالکل صحیح. کیونکہ اس سے ہوتا ہی ہے صاحب, ماہرین نفسیات بتاتے ہیں کہ جس کو احساس کمتری ہے وہ اگریسو ہو جاتا ہے. اگریسو ہوتا ہے. صحیح. اگریشن سے کام نہیں بنے گا. یسوع مسیح نے کہا پیار سے کام بنے گا, اگریشن سے نہیں. بالکل. Not at all. یہ ایک this has to happen. صحیح. This has to happen. تھوڑی بہت ہم نے ایف سی کالج میں یہ کیا ہے, اور میں وہاں پہ دیکھتا تھا کہ یار یہ اسٹوڈنٹس اتنے اگریشن سے اور اتنی دبی ہوئی ہاسٹیلٹی سے آتے ہیں, وہاں بیٹھتے ہیں, اور I used to think یار حقیقت گے یہ تو جو پہلے انٹرویو دے آن گے دے ول بی افنا کر دیں گے پبلک کو. تو کوشش یہ کی کہ ان کو
कूल डाउन करवाया जाए, क्या बस इतना नहीं। ये तो एक चीज़ है। और दूसरी चीज़ है which is also equally, I would say it's even more important, उस पर ईमान, वाह, बिल्कुल ज़बरदस्त। उस पर ईमान। मैं कुछ नहीं हूँ, वही है जो है, उसने करना है जो करना है, नॉट मी। जहाँ ये अना आ जाए, जहाँ ये मैं आ जाए, फिनिश, कुछ नहीं होना उससे। बिल्कुल। तो बिफोर एवरी कोर्स आई यूज टू प्रे। इनके हम 3-4 कोर्सेज किए हैं। ये श्री नॉर्दर्न के जीएम हैं, ये साहब ये भी बैठे हुए हैं। आई यूज टू प्रे। जो आपके पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं आपको नहीं पता था कि की कह रहा है, मुंह मोड़ के की कह रहा है, दे वुड नॉट नो, बट यू जस्ट प्रे कि किसी को फायदा हो आज, बस। मेरा तो होगा जो होगा, ये चेक लिख के दे देगा, वंडरफुल, वेरी गुड, पर किसी का फायदा हो, उन 20-25 लोगों में से हो। आखिरी बार मुझे पता है जो आखिरी कोर्स इनके यहाँ किया था, और वो आखिरी कोर्स था मेरी प्रोफेशन का, मेरी ज़िंदगी का। मैं बीमार हो गया, कोलैप्स हो गया मेंटली। और मेंटली मैं इसलिए कोलैप्स हुआ क्योंकि जैसे प्रॉब्लम्स आते हैं बंदे की ज़िंदगी में। मेरी एक बेटी का डिवोर्स हो गया था और मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। सही। वो प्रॉब्लम हो गया। बाद में आई थॉट टू माई सेल्फ कि या मेरे मौला, मैंने तेरे से दुआ भी की थी कि तू किसी का फ़ायदा पहुँचा, ये तो फ़ायदा किसी ने ना हुआ है। सही। ये तो हम मैं बताते को फ्लैट हो गया। उसने फिर फ़ायदा बताया बाद में बताया जब मेरी बेटी की फिर दूसरी शादी हुई। इतनी खुश है वो, इतनी खुश है, इतनी खुश है। वो एक अच्छा ऐसे ये सूली पे चढ़ना था और ये ठीक है, तूने ये सिखाना था, सीख गए कि सूली पर चढ़ना है तो फिर तुम अली निजात है। बंदी ये बस 2 चीज़ें सीखी है। थैंक यू सो मच सर, आपने इतने ही ज़बरदस्त तरीके से और आपने वक्त दिया, और मुझे बहुत खुशी है, और मुझे आपको सुनते हुए सुकून महसूस हो रहा था, और मेरी रूह को ऐसे लग रहा था जैसे मैं कुछ एक चश्मे से जिस तरह से पानी पीते हैं, बिल्कुल ऐसे ही मेरी सूरत हाल है। और मैं यकीन करता हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो सुन रहे हैं, वो आपकी ज़िंदगी से, आपके काम से और आपकी बातों से बहुत ज़्यादा जो है वो मुस्तफ़ीद होंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि सर का दांतों का ऑपरेट हुआ था, और इतनी तकलीफ़ के बावजूद उन्होंने मुझे वक्त दिया। मैं लाहौर में हूँ, और जब मैंने उनसे कहा तो उन्होंने बड़ी खुश दिली से मेरी इस दावत को कबूल किया। आज हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। अब मेरे पास अल्फाज नहीं है मैं उनकी शख्सियत और उनकी ज़ात के बारे में बताऊँ। आज बस उनके शुक्रिया के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।